اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید صادق قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ آپ نے یقینی طور پر یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی کسی گلی میں یا کبھی کسی روڈ سے اپنی کار سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کتے آپ کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں سوچئے گا۔ میں سوچنے کا ایک زاویہ آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دراصل کتوں کو اپنے جو سونگھنے کی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کسی دوسرے کتے کی بو محسوس ہوتی ہے۔ کتے اکثر پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ پیشاب ٹائروں پر کرتے ہیں، تو کتا یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا کتا یہاں آ گیا ہے، اس لیے وہ کار کے نکلتے ہی اس بو کو محسوس کرتا ہے اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک اور بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ وہ کتا جو کار کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ نہ آپ کو کاٹ سکتا ہے، نہ آپ کی کار چھین سکتا ہے، اور نمبر 3، نہ ہی وہ آپ کو چلنے سے روک سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی کسی دھن میں بھونک رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پیاروں، زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی منزل کو گویا کہ چوم لینا ہوتا ہے، اس وقت آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو کتا صفت ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے بھونکنا، جن کا کام ہوتا ہے ٹوکنا، جن کا کام ہوتا ہے ٹنگڑی مارنا، جن کا کام ہوتا ہے آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک دینا۔ لیکن یاد رکھیے، ایسے لوگ نہ کبھی آپ کو روک سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے آپ کی منزل کا سفر چھین سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے کسی بھی چیز میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور بہت اہم بات ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے رکاوٹ تب بنیں گے، یہ لوگ آپ کی منزل میں حائل تب ہوں گے، یہ لوگ آپ کو ٹنگڑی مارنے میں تب کامیاب ہوں گے جب آپ ان کی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دیں گے، جب آپ ان کا جواب دینا شروع کر دیں گے، جب آپ ان کو رپلائی دینا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، نہ ان کو جواب دیں، نہ ان کو رپلائی دیں، نہ ان کی طرف دیکھیں، بلکہ جیسے کار میں بیٹھنے والا تیزی سے اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے اور کتا بھونکتا ہوا وہیں پر رک جاتا ہے، تھوڑی دور دوڑتا ہے اور پھر رک جاتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کے اس کامیابی کے سفر میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اسی طرح کسی کی بات پر توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی منزل اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، قوتوں کو اور اپنی کوالٹیز اور ایبیلٹیز کو اس کے اندر جھونک دیں، تاکہ آپ کو آپ کی منزل مل سکے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور 2 جملے یہاں پر میں اور کہوں گا جو بہت اہم ہیں۔ ان میں پہلا جملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کے مقاصد طے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی زندگی کا ایم سیٹ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنسا کرتے ہیں، بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری زندگی میں سب سے بڑا جو لیک ہے، اور جو سب سے بڑی کمی ہے، اور جو سب سے بڑی گویا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جو خلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں طے کیا ہے۔ جب ہم نے مقصد نہیں طے کیا ہے تو ہر اعتراض کرنے والے کے جواب کو دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، زندگی کا مقصد طے کریں، پھر اپنی تمام طاقت اور قوت کے ساتھ اس پر چلنا شروع کریں، اور آپ ایک دن اپنی جب تمام تر صلاحیتیں اس میں لگا دیں گے اور لگ جائیں گے، تو آپ یہ دیکھیے اور یہ خود دیکھیں گے بلکہ کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ مدینہ منورہ میں جہاں کفر و شرک
اور طاغوتی طاقتوں کا پورا خوف تھا، اور یہ طاقتیں چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئی تھیں اور بلکہ آپ کو پریشان کر رہی تھیں، انہی میں اندر رہنے والے منافقین تھے، جو منافق تھے، جو آستین کے سانپ تھے، جو کمینے اور خبیث قسم کے لوگ تھے، جو ہر وقت آپ پر لگاتار کمنٹ کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، صحابہ کی نجی زندگیوں کے اوپر پرسنل کمنٹ کیا کرتے تھے، اور جھوٹ کی خبریں پھیلایا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے روکا کرتے تھے۔ لیکن کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے اپنے سفر کو روکا؟ نہیں، بلکہ تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو پورا کیا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ پورا کر کے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑا سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں تو، کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کریں۔ اگر آپ کامیابی کی اس شاہراہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی کلید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، واضح طور پر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں کیا تو آپ انہی جھمیلوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور آپ پھر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور آپ اپنے کبھی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے اچھے کمنٹ دیں، اچھے طور پر آپ اس بات کو سنیں اور آگے شیئر کریں، اور جتنے حضرات سن رہے ہیں ان سبھی سے درخواست کروں گا کہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بیان کریں کہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو ہمارا پیغام ہے اس کو مختلف گروپس کے اندر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے اور ہر آدمی اپنی منزل کو طے بھی کرے اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔